بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو عمران خان صاحب کی حقیقی آزادی کی کال پر پشاور جلسے میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ حقیقی آزادی کا مطلب عدلیہ کی آزادی ہے۔ حقیقی آزادی کا مطلب انسانی حقوق کی حفاظت ہے۔ حقیقی آزادی کا مطلب اپنی سرزمین پر آزادی سے زندگی بسر کرنا ہے۔ حقیقی آزادی کا مطلب خود مختار و باعزت طرز زندگی ہے۔ حقیقی آزادی کی کال اس ملک کے عوام کے روشن مستقبل کی تحریک ہے۔ میں اس ملک کی عوام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی نسلوں کو محفوظ مستقبل کے لیے عمران خان کی حقیقی آزادی کی کال پر پشاور جلسے میں بھرپور شرکت کریں۔ ہمارا یہ جلسہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق حقیقی آزادی کے نام ہے۔ حقیقی آزادی ہوگی، خان رہا ہوگا۔ حقیقی آزادی ہوگی تو آپ کے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ حقیقی آزادی ہوگی تو اس ملک میں انصاف ہوگا۔ حقیقی آزادی ہوگی تو آپ ظالم نظام کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور ایسے ظالم نظام سے لڑ سکتے ہیں۔ تو حقیقی آزادی کے نام یہ جلسہ ہے، یہ عمران خان صاحب کی کال ہے اور آپ نے اس میں پہنچنا ہے۔ شہباز شریف اور نون لیگ کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ وہ دعوے کرتے تھے کہ ملک کی ترقی کریں گے، لیکن ورلڈ بینک کی رپورٹ نے ان کے اس جھوٹ کو اور اس جھوٹ کے پلندے کو کھول دیا ہے۔ غربت کی شرح جو پہلے 18.3% تھی، اب 25.3% ہوگی، یعنی 3 سال میں 7% کا اضافہ، جو کسی بھی حکومت کے لیے شرمناک۔ شہباز شریف کی حکومت نے عوام کو 2 وقت کی روٹی سے محروم کر دیا ہے، مگر خود ہوائی جہازوں میں یشیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا پر اربوں روپے جو ہے وہ لٹائے، جعلی خوشخبریاں چلائیں تاکہ عوام کو گمراہ کیا جا سکے، لیکن اب سچائی سامنے آ گئی ہے۔ ان کی انکمپٹنس، ان کی کرپشن کی وجہ سے نہ صرف معیشت نیچے گری بلکہ عوام کی زندگیوں میں سخت مشکلات جو ہے وہ آئی ہیں۔ عوام کو سختیوں کا سامنا ہے۔ اگر شہباز شریف واقعی ملک اور عوام کے بھلے کے خواہش مند ہوتے تو کرونا اور عالمی ریسیشن جیسے عالمی بحران کے باوجود پی ٹی آئی نے جو معیشت چھوڑی تھی اسے تباہ نہ کرتے۔ ان کی حکومت صرف اپنے مفادات کی تکمیل اور میڈیا کے سیٹھوں کو خوش رکھنے میں مصروف رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت سبوحالی کا شکار ہے۔ گزشتہ 25 سالوں پاکستان کی جی ڈی پی 3 دفعہ منفی ہوئی، جو ملک کی معاشی کمزوری کی واضح علامت ہے۔ اس میں سے 2 دفعہ عالمی سطح پر جو بحران، جیسے کہ 2008-2009 کا عالمی ریسیشن اور 2019 اور 2020 میں کرونا، وہ اس کی وجہ سے تھا، لیکن 2022 سے 23 میں ایسا کوئی عالمی ریسیشن بحران نہیں تھا، بلکہ یہ دور شہباز شریف کی حکومت کا ہے، جو ان کی نااہلی، کرپشن، ناقص معاشی پالیسیز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پی ٹی آئی نے 4.12% کی گروتھ چھوڑ دی تھی، لیکن شہباز شریف کی حکومت نے اسے اور زیادہ فارغ کر دیا، خراب کر دیا۔ شہباز شریف اور نون لیگ کی گورنمنٹ نے نہ صرف معیشت کو بحران میں دھکیلا بلکہ اپنی عیاشیوں اور میڈیا پر اربوں کے لٹانے کی سیاست میں یہ لوگ مصروف رہے اور کچھ نہیں کیا۔ میڈیا خریدو، میڈیا پہ خرچہ کرو، میڈیا سے فیور لو۔ جب عوام 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، یہ لوگ جہازوں کی سیریں کر رہے ہیں اور جھوٹی خبروں کے ذریعے خوشحالیوں کا تعصب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اسٹاک مارکیٹ کے جعلی اعداد و شمار اور جھوٹی ترقی کی کہانیاں عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہیں، جنہیں ورلڈ بینک کی رپورٹ نے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کھل کر مسترد کر دیا ہے اور بتا دیا ہے کہ حقائق کیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس رپورٹ کے بعد شہباز شریف یا حکومت کی انہیں کوئی تھوڑی سی بھی شرم آئے گی تو یہ غلط فہمی ہے، بلکہ یہ بد نصیب ایک جھوٹ گھڑنے اور میڈیا کے سیٹھوں کو پیسوں کی بوریاں دینے یہ بھی نکل پڑیں گے۔ ایویں ان کو گاڈ فادر نہیں کہا جاتا، یہ واقعی جرائم کی دنیا کے بے تاج بادشاہ ہے، اور یہ جرم کیا ہے؟ عوام کو لوٹا ہے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، معیشت تباہ کی ہے۔ بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک صورتحال ہے کہ حکومت نے کسانوں کے ساتھ بھی اتنا ظالمانہ رویہ اپنایا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف کسان تباہ ہوا ہے بلکہ پورے ملک کی گندم کی پیداوار بھی شدید متاثر ہوئی۔ کسان جو ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، انہیں کسان مافیا کہنا اور ان کی جائز امدادی قیمت نہ دینا ایک سنگین غلطی تھی، جس نے کسانوں کو منڈی میں نقصان اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ حکومت کی نااہلی اور کسان دشمن پالیسیز کی وجہ سے کسان نے اپنی فصل 1600 سے 2000 کے درمیان من بیچی ہے، جبکہ آج اس کی قیمت 3500 روپے تک جا پہنچی۔ مطلب کسان کو پہلے ہی نقصان اٹھانا پڑا۔
آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جب بھی اس فیملی کی گورنمنٹ آئی ہے یہ مسلط ہوئے ہیں، کسان اور ایگریکلچر زراعت دونوں ہی تباہ ہوئی ہیں۔ جب فصل کسان کے پاس ہوتی ہے تو سستی اونے پونے اور کسان کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسان مقروض ہوتا چلا جاتا ہے اور زراعت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسے میں جب پیداوار کم ہوتی ہے تو گندم کی درآمد پر اربوں ڈالرز خرچ کرنا پڑتے ہیں، جو ملک کے وسائل کا ضیاع ہے، ٹوٹل ویسٹ، اور مہنگائی کا سبب بنتا ہے۔ مہنگائی ہوتی ہے۔ آپ وزیر خوراک رانا تنویر کا یہ اعترافی بیان دیکھیں نا، وہ کہہ رہا ہے کہ $1.5 ارب کی گندم درآمد کرنی پڑے گی۔ حکومت کی ناکامی کا واضح جو ہے وہ ثبوت ہے۔ دوسری طرف خان صاحب کے دور میں کسانوں کی حالت بہت بہتر تھی، کسان کو سستی بجلی، تیل اور کھاد کے ساتھ ساتھ فصلوں کی اچھی قیمت بھی مل رہی تھی۔ یاد رکھیے گا، کسی کسان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا، یاد کرتا ہے خان کو۔ ان کے دور میں کسانوں کو امدادی قیمتیں دی گئی، ان کے مسائل پر توجہ دی گئی اور کسانوں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ کسانوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش ہوئی، جس کی وجہ سے گندم کی پیداوار مستحکم رہی اور ملک کو گندم کی درآمد پر کم انحصار کرنا پڑا۔ مگر موجودہ حکومت نے کسانوں کو نظر انداز کیا ہے، ان کی مشکلات بڑھائی ہیں، ان پہ سختیاں بڑھ گئی ہیں اور انہیں نقصان دے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کسانوں کی حالت زار جو ہے وہ کمپیریٹیولی خراب ہوئی ہے۔ ملکی غذائی تحفظ خطرے میں پڑ گیا اور مہنگائی بڑھ گئی ہے۔ کسان دشمن پالیسیوں نے نہ صرف کسانوں کا سرمایہ تباہ کیا ہے بلکہ پورے ملک کی اقتصادی سلامتی کو بھی داؤ پر لگا دیا ہے۔ 9 مئی کی بات کر لیتے ہیں۔ 9 مئی کے جھوٹے مقدمے میں قائد قاسم کی میت کو ہتھکڑی لگا کر ورثہ کے سپرد کرنا ظلم اور حکومتی تکبر کی انتہا ہے۔ یہ ایک ایسا غیر انسانی قدم ہے جسے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس سے بڑی بے حسی، بے شرمی اور ظالمانہ رویہ کیا ہوگا؟ کیا کبھی دیکھا کسی؟ نہیں۔ یہ حکمران نہ صرف انصاف کے تقاضوں کو پامال کر رہے ہیں بلکہ انسانی عزت و وقار کو بھی روند رہے ہیں۔ اللہ کے قہر سے بچنا ان ظالموں کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ظلم کے خلاف قدرت کا حساب سخت ہوتا ہے۔ 9 مئی کے جھوٹے مقدمات کا سلسلہ اور وادی ترا کے واقعے میں معصوم جانوں کا ضیاع واضح کرتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت عوام کے درد کو سمجھنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ یہ حکومت نہ صرف قانون کی حکمرانی کو پامال کر رہی ہے بلکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ میں بھی مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ جھوٹے مقدمات بنا کر سیاسی مخالفین کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا اور ریاستی طاقت کا ناجائز استعمال حکومت کی کرپشن اور نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وادی تیرا کے واقعے میں معصوم شہریوں کی جانوں کا ضیاع، عورتوں اور بچوں کی جانوں کا ضیاع حکومت کی بے حسی اور ناقص حکمت عملی کا شاخسانہ ہے، جو امن اور استحکام کی بجائے انتشار اور خوف کی فضا پیدا کر رہا ہے۔ شہباز حکومت نے اپنے عوام کے ساتھ یہ ایسا ظلم کیا ہے جو کبھی نہیں بھلایا جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔